منبر پہ ہے خیبر شکن. مجمع کے کونے میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے بیک وقت علی سے 5 سوال کر دیے. یا علی انت افضل ام آدم، انت افضل ام نوح، انت افضل ام ابراہیم، انت افضل ام موسیٰ، انت افضل ام عیسیٰ. یا علی آپ افضل ہیں یا آدم، آپ افضل ہیں یا نوح، آپ افضل ہیں یا ابراہیم، آپ افضل ہیں یا موسیٰ، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بیٹھے ہیں یا چلے گئے ہیں؟ اچھا. مولانا فرماتے ہیں اپنی تعریف اپنی زبانی اچھی بات نہیں. جس بندے کے ہاضمے کو علی کے فضائل راس آتے ہیں اور بدہضمی نہیں ہوتی وہ میری طرف دیکھے. بیمار معدے والا نہ سنے میری تقریر. فرمایا اپنی تعریف اپنے منہ اچھی نہیں ہوتی، لیکن میں نے اللہ نے جو کہا ہے کہ میں نے جو نعمت دی ہے اس کا بھی ذکر کیا کرو. تو مجھے آدم کے برابر گننا چاہ رہا ہے. فالذی باعہ بالحنطۃ اشتریتہ بالشعیر وتصدقت. فرماتے جس جنت کو آدم نے گندم کے بدلے بیچا میں نے جو کے بدلے خرید کے خیرات کر دی. جو چیز آدم نے میں نے وہ جو کی روٹیوں کے بدلے خرید کر اپنے پاس نہیں رکھی، تصدق تو صدقے میں دے دی. اور جن نمازوں کے بل پہ تو جنت جا رہا ہے وہ تو صدقہ ہے میرے خیبر شکن کا. اما نوح كانت زوجته كافرة في الغابرين وزوجتي سيدة النساء العالمين وابنه كان من المغرقين وابنه يا سيد شباب أهل الجنة أجمعين على لسان سيد المرسلين. فرماتے ہیں نوح اس کی بیوی کافرہ تھی، میری عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. عظمت للہ. نہیں مجھے پتا نہیں ہے، حالانکہ خدا کی قسم تھکا ہوا تو مجھے ہونا چاہیے اور تھکا ہوا ہوں بھی. مسلسل 27 دن سے بغیر آرام کیے پڑھ رہا ہوں، لیکن میں ممبر پہ بیٹھ کر کبھی بخل نہیں کرنا سیکھا میں نے. سر اٹھاؤ اگر کچھ حقیقتیں لینے آئے ہو. جو قسمت ڈاکٹر صاحب میرے علی مولا کی ہے زوجہ کے معاملے میں، آدم سے عیسیٰ تک تو الگ، وہ تو ہمارے رسول کی بھی نہیں. ہمارے رسول کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں اور علی کی زوجہ تو خود محمد کی بھی ماں ہے. او ابراہیم، رہ گئے ابراہیم کہ وہ افضل ہے یا میں؟ قال اللہ فیہ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین وانی اقول غیر مرۃ لو کشف الغطاء لمزدت یقینا. فرمایا ابراہیم کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم کو آسمانوں کی سلطنت دکھائی، زمینوں کی بادشاہت دکھائی. کیوں؟ لیکون من الموقنین، تاکہ ابراہیم یقین والوں میں سے ہو جائے. ہو جائے لیکون من الموقنین، تاکہ یقین والوں میں شامل ہو جائے. فرمایا خدا کو ضرورت پیش آئی ابراہیم کے یقین بڑھانے کی تو دکھایا. اور مجھ سے تو کئی بار ممبروں سے نہیں سن چکا کہ لو کشف الغطاء لمزدت یقینا، خالق و مخلوق کے درمیان جو پردے ہیں ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں ناخن برابر اضافہ نہیں ہوگا. نہیں، مقصد کیا ہے میرے مولا کے اس جملے کا کہ جتنا میں اسے پردے میں چھپی ہوئی حالت میں جانتا ہوں، اگر وہ بے پردہ ہو کے بھی میرے سامنے آ جائے تو پھر بھی وہ وہی ہوگا جسے میں جانتا ہوں. جو میں اپنے عنوان کے حوالے سے کہنا چاہتا تھا. فرماتے اما موسیٰ، جاگنا،
اذ ارسلہ اللہ الی فرعون وملئہ قال انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون وانی قتلت صنادید قریش ورؤوسها وما خفت حين ارسلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتبلیغ سورۃ البراۃ. فرمایا اللہ نے موسیٰ سے کہا جا کے فرعونیوں کو تبلیغ کر. اسے کہنے والا اللہ تھا. اور پڑھ قرآن. آگے موسیٰ نے کیا کہا؟ انی قتلت منهم نفسا. پڑھنے والے میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہوا ہے. اب میں تمہارے دماغوں میں تو گھس کے نہیں بیٹھ سکتا بھائی. میں نے تو لفظ ارسال کرنے ہیں، وصول تو خود کرو گے. میں نے ایک بندے کو مارا ہے. فاخاف ان یقتلون، مجھے خوف ہے مجھے قتل کر دیں گے. علی فرماتے اور میں نے مکے کے ہر گھر میں موت کا فرش بچھایا تھا. اور مجھے کہنے والا بھی اللہ نہیں تھا، مجھے کہنے والا بھی رسول تھا. یعنی حج کے لاکھوں بندوں میں جا کر سورہ برات پڑھ دو. میں نے تو نہیں کہا میں نے ہر گھر کا ایک ایک بندہ مارا ہے. آگے لاکھوں ہیں، میں اکیلا ہوں، کوئی تو میرے ساتھ چلے. اور اب شاہ جی وہ جملہ ہے جس کے لیے میں نے پیچھے یہ 4 جملے پڑھے. فرماتے اما عیسیٰ، رہ گیا عیسیٰ. آتبہ اللہ یقولو یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. فرمایا لوگوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا. اللہ قیامت کے دن جواب طلبی کرے گا عیسیٰ سے، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے مجھے اللہ کہو؟ فرمایا حالانکہ اللہ کو پتا ہے کہ عیسیٰ نے نہیں کہا، مگر اللہ کے زیر عتاب ہے، جواب طلبی میں کھڑا ہے. کیا تو نے کہا تھا؟ حالانکہ اسے اللہ کا بیٹا کہا اور مجھے تو لوگوں نے خود اللہ کہا. لیکن اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا یا علی تو نے کہا تھا. سب یہ جواب طلبی عیسیٰ سے کیوں ہو رہی ہے اور علی سے کیوں نہیں ہو رہی؟ راز بتاؤں. عیسیٰ نے توحید کے مجرم کا فیصلہ جلی پہ چھوڑا، علی نے اللہ کہنے والے کو خود آگ میں جلایا.